ایک اور سوال جس کو شد و مت سے بہت جگہ سے آ رہی ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ قریب آ گیا، اور حضرت مہدی آ رہے ہیں، بس ایک آدھ سال میں آ جائیں گے، 2 سال میں آ جائیں گے، اور کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور کیا کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے، امام مہدی آئیں یا نہ آئیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے یقیناً وہ آئیں گے، ہم اہل سنہ میں سے ہیں، ہمارے نزدیک سیدنا مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا آنا برحق ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور جس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے حضرت مہدی کے متعلق، ہم اسے گمراہ جانتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے تو کفر تک کا فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے تواتر کا انکار ہے۔ تواتر جو ہوتا ہے وہ 4 طرح سے ہوتا ہے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں لکھی ہیں، اسے پڑھ لینا چاہیے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ حضرت مہدی کا انکار کرنا، یہ احادیث جو متواتر چلی آ رہی ہیں ان کا انکار کرنا ہے۔ فقہا اس بات کو لکھتے ہیں کہ ڈر ہے کہ وہ شخص کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ عبد القادر کی کتاب پڑھیے، الفرق بین الفرق، سب مانتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بڑے صوفی تھے، فقہ میں بھی ان کا کچھ کم مقام نہیں تھا۔ یہ تو مکتوبات شریف پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی دقیق باتیں، کیسے کیسے پیچیدہ مسائل پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رائے دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، ان سب کو پڑھیں۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو درس و ارشاد اور فتویٰ کی جو مسند مل جاتی ہے نا، اس کے لیے بہت گہرا علم، بہت وسیع علم اور اللہ کا خوف درکار ہے۔ اس ترازو پہ خود کو تولتے رہنا چاہیے، اور جو مسئلہ نہ پتہ ہو نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ حضرت اگلے سال آ رہے ہیں، 10 سال بعد آ رہے ہیں، 50 سال بعد آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی آئیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ادارے بنانے چاہیے۔ عالم اسلام پہ جو کڑا وقت آیا ہوا ہے، اس کا ہمیں سوچنا چاہیے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے، اب ان کے انتظار میں کام چھوڑ دیں، ان کے انتظار میں باطل کو باطل نہ کہیں، حق کو حق نہ کہیں۔ اقامت دین کے لیے، اقامت حق کے لیے ہم بولیں بھی نہیں، دل میں برا بھی نہ مانیں کہ ٹھیک ہے اب حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ آئیں گے، یقیناً آئیں گے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، مگر اس سے بحث کیا ہے کہ سالوں کا تعین کرو؟ ایسے نہیں ہے میرے بھیا۔ اسپین جب غرق ہو رہا تھا نا، تو اس وقت اسپین کے صوفیہ گلیوں میں جا جا کر دیکھتے تھے کہ حضرت مہدی آ رہے ہیں، کوئی نہیں آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے لیے جو علامات بتائی ہیں وہ اب تک پوری نہیں ہوئی۔ آخر کس غرض سے اس بحث کو چھڑا جاتا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کو پڑھ لیجئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، کہنے کو ہی صحیح، لیکن جس طرح سے اس وقت کفر کی طاقتیں غالب تھیں، اب وہ بظاہر صورتحال نہیں رہی، اور مسلمانوں کے کتنے ہی ممالک آزاد ہو گئے۔ اس وقت یہ آزادی بھی میسر نہیں تھی، تو لوگ اس تلاش میں تھے کہ حضرت مہدی آئیں، اور پورے عالم اسلام میں حضرت مہدی کی تلاش تھی کہ اب تو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، اب حضرت مہدی آ کے چھڑائیں گے۔ اس اثناء میں جو 2 بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں، وہ یہ کہ جن لوگوں کی حدیث پہ حضرت مہدی کے متعلق احادیث پہ نظر تھی، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، تو اہل حدیث حضرات کی اور دیوبندی حضرات کے بہت سے پڑھے لکھوں کا ادھر کو جھکاؤ ہو گیا، اور وہ مرزائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔
انہوں نے کہا بس حضرت مہدی تو اب آ گئے، اور غلام احمد قادیانی کو انہوں نے مانا، اور غلام احمد قادیانی نے جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو عالم اسلام کے حالات ہی ایسے تھے، لوگ اس کی تلاش میں تھے، لوگ اس گمراہی میں پڑ گئے۔ اور دوسری طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ حال تھا کہ اس آدمی نے آ کے کہا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں حضرت مہدی سے کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو حضرت نے بہت خوشی سے اجازت دی۔ میں گیا تو مالکی مسلح پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو میں ملا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مہدی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مہدی نہیں ہوں، مہدی کا نائب ہوں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور لوگ نہیں جانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو اس وقت امت کے بہترین افراد بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ حضرت مہدی کب آئیں گے، تو آسمان سے آواز دی جائے گی کہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو جو امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے حضرت مہدی طواف کریں، انہیں نہیں پتہ چل رہا، اور جھوٹ کوئی ایک گپ ہو تو بتائیں نا، جھوٹ پہ جھوٹ کہ ہمارے حضرت نے حضرت مہدی کو دیکھا ہے حرم میں، وہ 12 سال کے بچے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے حضرت نے ان کا سایہ دیکھا۔ کہاں سے تمہارے حضرت نے پہچان لیا کہ وہ مہدی ہیں؟ وہ تو اپنے اس مقام پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی رات میں مہدی کو اللہ اتنے بڑے مقامات سے گزارے گا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ مہدی بن چکے ہوں۔ کس نے دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ ذرا خدا کا خوف نہیں ہے، تمہیں جھوٹ بکتے ہو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عراق، اس پہ سینکشنز لگیں گی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، یہ ہم نے کئی جگہ بیان کیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں جابر رضی اللہ عنہ خود سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا عراق پہ پابندیاں لگیں گی۔ روات کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ کدھر سے، ان کا من قبل الروم، عیسائی دنیا میں مل کے عراق کا بائیکاٹ کریں گے۔ درہم ولا کفیز، ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک پائی پیسہ عراق نہیں پہنچے گا۔ ثم یاتی بالشام، پھر ارشاد فرمایا شام والوں کی سختی آئے گی، پھر فرمایا مصر والوں کی یہ سختی آئے گی، مصر کو ایک درہم اور ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں پہنچے گا۔ عراق امریکہ کو اب تک، یا جن قوتوں نے حملہ کیا تھا اب تک ہضم نہیں ہوا، وہ واپس چلے گئے۔ بظاہر مسلمانوں کی اپنی حکومت آ گئی، وہ تو مٹ جائے گا۔ عراق، اردن، شام، یہ سب علاقے ختم ہو کے یہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا، اور اسرائیلی چلیں گے یہودی اور وہ پہنچیں گے اس جگہ تک جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حشر کے آغاز میں فرمایا ہے کہ یہ پہلی جلا وطنی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس آیت سے استدلال فرمایا تھا، اور انہوں نے بھی ان کو نکال دیا تھا، اور فرمایا یہ دوسرا ہے۔ اللہ نے اول کا لفظ استعمال کیا نا، تو اول جہاں ہوتا ہے تو سیکنڈ، ثانی بھی ہوتا ہے، تو ان کا میرے زمانے میں بھی انہیں نکال دیا۔ وہاں تک یہودی پہنچیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ جس دن یہ یروشلم آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا، جس دن یہ آباد ہوگا میرا شہر برباد ہو جائے گا۔ عمران بیت المقدس میں جس دن آبادیاں اور ان کا عروج شروع ہوگا، خراب اہل یثرب، مدینہ والوں تمہارا شہر برباد ہو جائے گا۔ امریکہ نے اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا نا، آبادی اب آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے۔ واللہ عالم یہ ہوگا یا نہیں، کہ خالصتاً ہم اپنی کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن اردن پہ زور ڈالیں گے
اور اسرائیل سے ایک پوری روڈ جائے گی، اور یہودیوں کے جو پرانے قلعے ہیں 1500 سال پرانی ان کی عبادت گاہیں جو مدینہ منورہ کے قریب ہیں جہاں سے نکالے گئے تھے، یہ پورا راستہ انہیں ملے گا۔ اور اس سے پہلے یہودی مسلمانوں پر یہ احسان کریں گے کہ انہیں کہیں گے مل جل کے رہنا سیکھو اور چھوڑو مڈل ایسٹ کو اور نہ لڑو، اور دیکھو بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، لہٰذا دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ سے یہ روڈ ہے اور اس کے ذریعے جائیں گے بیت المقدس، اور مسلمان پوری امت خوش و خرم کہ واہ بھئی واہ، ہم بیت المقدس میں گئے، نماز پڑھی، اور پھر ممکن ہے اس سے چند سال بعد وہ کہیں جب تم آتے ہو تو ہم بھی آتے ہیں، وہاں پہنچیں گے۔ واللہ عالم یہ کب ہو، لیکن بظاہر سیاسی حالات اب یہ نظر آ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرات خشک ہو جائے گا۔ یہ علامتیں حضرت مہدی سے پہلے کی ہیں، کب پوری ہوئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اسی لیے ہم بار بار اس مذہبی قیادت کے متعلق آپ کو سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 3 شہزادے جمع ہو جائیں گے، تینوں بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، اور فرمایا وہ 3 شہزادے فرات خشک ہو جائے گا۔ دریا خشک ہوتے ہیں، نئے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، دنیا کا ایک معمول ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آ جائیں، آج سے 70 سال 80 سال پہلے جو راوی تھا، اب وہ راوی کہاں رہا ہے؟ اب راوی دریا لاہور کے قریب بس ایک گندا نالا بنتا جا رہا ہے۔ بیاس کہاں گیا؟ ستلج کہاں گیا؟ بہاولپور میں تھا نا۔ ستلج کا جو پیٹا ہے، انڈیا میں بارشیں زیادہ ہوں تو پانی چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہو نہ پانی جمع نہ صحیح، وہاں ہم لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں۔ یہ ستلج اسی طرح آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، بیاس ختم ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح یہ دریائے فرات ختم ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بادشاہوں کے 3 بیٹے شہزادے جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے فرات جہاں پر ہے یہاں پر ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ سونے کا بہت بڑا پہاڑ یہاں سے نکلے گا، زمین سے برآمد ہو جائے گا، اور اب تینوں شہزادے کہیں گے کہ یہ سونا پھر دنیا میں کہیں نہیں ملنا، میں دونوں کو مار دوں اور خود لے لوں، پھر ایک دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کو آپس میں دشمن بن جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید خون ریزی ہوگی کہ 99 آدمی 100 میں سے مر جائیں گے، اور ہر کوئی اسی میں ہوگا شہزادہ کہ یہ سونا میرا ہے۔ اب 99 آدمی مریں گے اور ایک جیتا رہے گا۔ یہ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ دیا، ترمذی میں روایت آتی ہے، ان کا اللہ کے رسول اگر ہم لوگ اس موقع پہ موجود ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ لینا۔ ظاہر ہے جس پہ اتنا خون بہہ جائے گا اس میں برکت کہاں رہے گی؟ یہ علامت پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے مہدی کا آنا ابھی نہیں ہو سکتا، بہت چیزیں ایسی ہیں جو باقی ہیں ان کے آنے میں۔ پھر دلیل کیا لکھ کے بھیجی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیاں جو تھیں نا وہ مل گئی تھیں انہیں، اور یہودیوں کی ریاست کے قیام کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب اسرائیل تو پھر یہودیوں کی مرکزی حکومت قائم ہو گئی تھی 1948 میں، 50 سال پورے ہو گئے تھے 98 میں، اب اس کی بھی تعویل کی ہے کہ چونکہ یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا اس لیے 50 سال پورے وہ ہوا 1974 میں، تو 1974 سے پھر 50 سال آگے لگاؤ، تو اس کے نتیجے میں سن 2024 میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت دانیال کی تختیاں کہاں ہیں، اس کی تحریف کہاں ہوئی ہے، یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا وحی الہی ہے؟ یقینی طور پہ امر قطعی ہے کہ اللہ نے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تختیاں دی تھی۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ حضرت مہدی تشریف لا رہے ہیں
کہ نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ خراسان اور مغربی پاکستان میں یہ لوگ یہاں سے داخل ہوں گے اور یہاں سے پھر آگے جہاد شروع ہوگا، لہٰذا افواج پاکستان حضرت مہدی کی افواج ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے۔ ان گل دیگر بے شگفت، یہ نیا ایک پھول کھلا ہے، اور مالا کنڈ سے چلیں گے مسلمان، اور پھر دنیا میں خلافت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خراسان تھا وہ کہاں ہے؟ تو آپ ثابت کرتے ہیں کھینچ تان کر کے ادھر سے آئیں گے اور کالے جھنڈے اور کالی پگڑیاں، اور وہ جا کے حضرت مہدی سے ملیں گے۔ یہ تو ہوگا نا، اگر فرض کر لیں تو یہ ممالک مٹ جائیں گے، حدیں ختم ہو جائیں گی۔ ترکی صحیح روایت میں مسلم وغیرہ میں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنبول کے دروازے پر جنگ ہو رہی ہوگی اور خبر اڑے گی، اور پھر تحقیق کے لیے 12 آدمیوں کو بھیجا جائے گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ اب میں اللہ کی قسم ان 12 گھڑ سواروں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان گھوڑوں کا رنگ میں جانتا ہوں۔ کیسے یہ ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہوگا صحیح، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن یہ جدید تہذیب جدھر جا رہی ہے، آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ ایک طرف یہ آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خطبہ دیں گے اور پوری دنیا میں سنا جائے گا۔ تو یہ جو جھوٹ بکتے ہیں حضرت مہدی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں دیکھو نا، یہ ویڈیو آ گئی اور یہ دور آ گیا اور یہ دور آ گیا۔ اچھا حضرت، تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جائیں گے خبر کی صداقت تلاش کرنے، تو اس زمانے میں یہ ٹیلی فون یہ کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ترکی سے کال کر کے پوچھ لیں کہ جناب وہ یہ حضرات کا آنا نہ آنا کیا چیز۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ قادیانیت آئی۔ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑ دو اس کو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی استنبول سے جو فرمایا تھا کہ سعودیہ جائیں گے، تو اصل میں گھوڑے فرمایا کیونکہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، ٹینک جائیں گے۔ ایک کہتا ہے کہ آرمی کی گاڑیاں جائیں گی۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کے متعلق فرمایا کہ اس نیزے سے لڑائی ہوگی، دجال گدھے پہ آئے گا۔ اب گدھے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیزے سے کیسے لڑائی ہوگی؟ ہماری سمجھ میں فی الحال نہیں آتا، ہم اسے چھوڑ دیں۔ ہم کیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وہ تعبیرات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے باطل کو مدد دے اور قوت دے؟ یہ وہ چیز ہے جو قادیانی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی پورے بچے جن کے جسم میں وجود پکڑ چکے ہیں بیکار کر دی جائیں گی۔ قیامت کا جب منظر آئے گا تو وہ اونٹنیاں جنہوں نے بچے صبح یا شام کو جنم دینے ہیں پاگل ہو کے بھاگ پڑیں گی اور بچے ضائع ہو جائیں گے۔ قادیانیوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ٹرین چلے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ان کی کتابوں میں دیکھ لو، وہ اس قسم کی تعبیر۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا گیا کہ جناب والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا سیدنا مسیح علیہ السلام کے جسم پہ 2 چادریں ہوں گی اور زرد رنگ کی ہوں گی۔ اس نے کہا میرے جسم پہ، یہ اس کے مفتی نے اس سے سکھائی تھی تعبیر۔ اس نے کہا میرے جسم پہ 2 زرد چادریں ہیں، ایک نیچے کی چادر دیکھو تو مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، پیشاب بہت آتا ہے، وہ بھی پیلا ہے، یہ چادر ہی تو ہے، اور اوپر کی چادر دیکھنی ہو تو بلغم بہت آتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے بلغم اور پیشاب کے متعلق۔ ذکر سے بھی کراہت آتی ہے، یہ انہوں نے تعویل کی نا۔ اسی طرح حضرت مہدی کی روایات، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی روایات نہ چھیڑیں انہیں۔ وہ دور آئے گا، اس دور کے مسلمان دیکھ لیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، کیا ایٹم چلنے میں دنیا میں اس کے بعد کوئی نئی نسل شروع ہوئی ہے کہ اب انہوں نے گھوڑوں سے اور وہ
ان سے جہاد، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی زمانے کی چیزوں کا نام لیا تھا اور اصل میں آپ کی مراد کچھ اور تھی؟ خدا کا خوف چاہیے، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اللہ پوچھے کہ ان کی تو مراد یہ تھی، تم اپنے پاس سے ٹینک اور توپیں بتا رہے تھے، تم کیوں اس میں دخل دے رہے تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعبیرات سمجھنا یہ کوئی ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور صاحب نے استدلال کیا کہ حضرت مہدی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کرونا کا ڈرامہ 2024 میں ختم ہو جائے گا تو حضرت مہدی آئیں گے۔ بھی کرونا کا حضرت مہدی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے دونوں چیزوں کو کیسے جوڑ دیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب کوئی دعویٰ کرے اور وہ کہے کہ چائنا کا گوادر میں پاکستان کے ساتھ جو پروگرام بن رہا ہے، جس سال یہ پورا ہو گیا نا، اس سال کے آخر پہ 25 دسمبر کو دجال دنیا میں آ جائے گا۔ اب بھلا بتاؤ، اس چائنا کے معاہدے کا اور 25 دسمبر کو دجال آ جائے گا، اس کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟ ان قصے کہانیوں میں دلچسپی کیوں ہے؟ اپنے مدرسے بناتے نہیں، اسکول نہیں بناتے، کالج یونیورسٹیز نہیں بناتے۔ یہ جو دجالی نظام اور اس کی تعلیمات پورے ملک میں اور عالم اسلام میں، سعودیہ میں شروع ہو گیا نا، ہندوؤں کی رامائن پڑھانا اور یہ، اور ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہیں چیزیں۔ ہم تو خیر گزر گئے اس سارے کفر اور الحاد کی چیزوں سے، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے تبدیل کرنا ہے۔ ہم کچھ کام کریں، ہم اٹھیں اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اسے پازیٹیو استعمال کریں، اس سے بھی آگے چلو۔ پھر وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ترکی سے جب پابندیاں اٹھا لیں گے تو پھر اس پر جنگ مسلط کر دے گا امریکہ۔ یہ حضرت یہ کہاں آیا ہے؟ ترکی سے جو معاہدات ہوئے تھے حکومت برطانیہ کے، وہ معاہدات پڑھے ہیں کہاں؟ آپ اوریجنل نکال کر لائیں۔ ایک نے سن لیا دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، اب وہ معاہدات کا انتظار ہے کہ سن 23 میں اردگان ایسے ہو جائیں گے اور پھر ترکی پہ جنگ مسلط ہو گئی اور سن 25 تک حضرت مہدی تشریف لے آئیں گے۔ اچھا بھائی، وہ ہیں کہاں ترکوں کے معاہدات؟ کس نے پڑھے ہیں؟ اب ساری بات پوری کریں جو سچائی پہ مبنی ہو۔ ان مفروضوں پہ مبنی چیزوں کو کون مانتا ہے؟ پھر شیخ صادق مغلسی ہیں عرب، انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا بھئی، انہوں نے لکھا ہے تو جیسے آپ نے لکھا ہے ویسے انہوں نے بھی لکھا ہے۔ جن مفروضوں کی بنیاد پر آپ حضرت مہدی کو سن 24 اور 25 میں لا رہے ہیں، وہی مفروضے انہوں نے بھی قائم کیے ہیں۔ ہے کیا؟ کتاب و سنت میں واضح طور پر آیا ہو، ایسے نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی ہیں، اب یقین مانیں وہ اتنی شدید ہیں کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے ایمان سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ وہ تباہیاں پھریں گی ان سارے علاقوں میں کہ لوگوں کے لیے زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ خدا اس دور سے پہلے اس عقیدے پہ اپنے پاس بلا لے جو عقیدہ خود حق تعالی شانہ کا ہے۔ سہل فرمائے اللہ ان چیزوں کو۔ ابھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہاں گیا کہ آپ نے انہی علاقوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی قوم آ جائے گی جس کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوگا، اور جب وہ چلیں گے تو پھر پہلا قیام جا کے بصرہ میں کریں گے، عراق میں۔ ابھی چائنا والے آ گئے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، اور اگر کبھی لڑائی ہوئی اور یہ چل پڑی قوم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ ہے، تو ابھی تو یہ حضرت مہدی سے پہلے ہونا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے 3 سال میں یہ سب ہو جائے گا؟ یہ آپ کی سیاسی بصیرت ہے؟ اندھے لوگ ان حکمتوں کو، ان رمزوں کو کیا جانیں؟ پھر ایک بزرگ ہیں
جنہیں کوئی قطعاً علم سے دلچسپی نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند میں تقریر کر آئے، ان کے 9 خلفاء دنیا میں جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے چیلنج کیا، ان کا حضرت یہ سب جھوٹ بولا ہیں آپ۔ الفرقان میں چھپا باقاعدہ، یہ لکھنؤ والوں نے چھاپا، ان کا حضرت یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے متعلق آپ نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ گپی، جھوٹے اور ان پڑھ، 40 جلدوں میں ایک کتاب ان کی آئی ہے۔ ہم دیکھ کے حیران ہیں کہ یا اللہ، یہ گمراہ کن مشائخ اور پیر اپنے مریدوں کو، اور مرید بھی پڑھے لکھے ہوں تو کوئی بات کریں، جو پڑھے لکھے تھے ان کا حضرت یہ 9 جھوٹ بولا ہے آپ، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور نے پھر آخر پہ پیر صاحب نے سائنٹیفک تجزیہ کیا ہے کہ میں نے یہ کہا، یہ سچ، یہ کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے الفرقان والوں کو، انہوں نے یہ سارا چھاپ دیا، اور وہ 40 جلدوں میں کتاب آئی ہے، نیری گپ بازی ہے، سب جھوٹ ہے، اور مقررات ہیں، کیا ہے تقریروں میں، حالات حاضرہ پہ تبصرہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی، یہ ہو گیا، بے حیائی زیادہ ہو گئی، عورتیں یہ کر رہی ہیں، فلاں کر رہا ہے، فلاں۔ آپ کوئی علمی بات کریں یار، کوئی ایسی بات کریں جس سے سامعین کے علم میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اعمال میں کوئی برکت ہوتی ہو، کوئی اصلاح ہوتی ہو۔ کون نہیں آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عورتیں کدھر جا رہی ہیں اور بے حیائی کیا ہو رہی ہے اور قیمتیں کیسے بڑھ رہی ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں، آپ تو ایک مریدوں کے حصار میں رہتے ہیں نا۔ 40 جلدیں ہیں، 5 ایک جلدیں تو ان مقررات میں ہی نکل جائیں، باقی حضرت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ نے جن ناموں کو محفوظ رکھا ہے ہندوستان سے آزادی میں، انہیں بہت بڑا نام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان پہ الزام لگا، اور وہ تو رہا ہی ہے معمول، کہ کانگریس کے پیڈ ہیں، تو کانگریس انہیں پیسے دیتی ہے، لہٰذا وہ تقسیم کے خلاف ہے۔ حضرت ملتان آ گئے تو ڈپٹی کمشنر نے پیغام بھجوایا، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ حضرت حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو آئے وہ، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی آج تک تو یہی دیکھا تھا کہ ہمیں ملنے کے لیے سمن دے کے بلاتے تھے، جیل ڈال دیتے تھے، یا پہلے آدمی ہیں جو ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں سرکاری افسر ہو کے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں داخل ہوا گھر میں تو ٹاٹ کے پردے لٹک رہے تھے بیٹھک پہ بھی، اور گلی میں کھلی فضا تھی۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت یہ گھر ہے، سب کچھ ہے، دروازے کیوں نہیں لگائے؟ تو برجستہ فرمایا کہ کانگریسیوں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ یہ جو پیر صاحب ہیں انہوں نے ہی لکھا ہے، اس میں پڑھا۔ عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی بھی اتنی مالی ثروت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ حج کراتے۔ پیر صاحب ڈنکے کی چوٹ حاضر ہوئے مدینہ منورہ، حضرت شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور جا کے روضہ مبارک پہ کہا کہ السلام علیکم یا جدی، میرے نانا، آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر شریف سے جواب دیا اور کہا کہ وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تم پہ بھی اللہ کی سلامتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا سننا اور قبر مبارک سے آواز کا آنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور سب جھوٹ، وہ بیچارے جا ہی نہیں سکے، سب جھوٹ۔ اب کون کہے کہ حضرت کس سن میں گئے تھے، آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ جھوٹ اور ظلم، یہ دونوں چیزیں جتنی اب اس امت میں عام ہوئی ہیں، اور تیسرے اس امت کا انقطاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ امت کبھی اتنی نالائق اور بے وفا نہیں نکلی
جتنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انقطاع ہے، ٹوٹ گئے. اور کبھی جھوٹ اتنا امت میں عام نہیں ہوا، کبھی ظلم اتنا عام نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے. تو حضرت مہدی کے بارے میں بہت چیزیں، ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں لکھتا ہے. اور ہندوستانی کے ایک عالم، اب کیا نام لوں، انہوں نے کہا کہ 15واں پارہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ 16ویں صدی سے پہلے ختم ہو جائے گا. یعنی 50-55 سال، ان سالوں میں پوری دنیا میں اتنی چینجز آئیں گی کہ دجال بھی آ کے نبٹ جائے گا، مہدی بھی آ کے تشریف لے جائیں گے دنیا سے، سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جو 16واں پارہ شروع ہوتا ہے اسے قرآن کریم میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب 1400 مکمل ہو گئے، 1500 مکمل ہو جائیں گے 51 سال میں، اور اب آگے جو آئے گا وہ عروج ہوگا اس امت کا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ سے کئی مرتبہ یہ موصول ہوا کہ 9/11 جو ہے وہ سورہ توبہ کی فلاں جگہ کی آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہ تمہیں پہلے کیوں نہیں پتہ چلا 1500 سال میں کہ 9/11 آ رہا ہے؟ کسی نے سورہ توبہ نہیں پڑھی تھی؟ نہ کرے. کتاب و سنت میں جو پیشن گوئیاں آئی ہیں نا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنی سیٹ بک کراؤ گے اگر مجھ پہ جھوٹ بولو. فریضے مفروضے اپنے پاس سے قائم کرنا. اس لیے خیال تھا کہ حضرت مہدی کے متعلق مزید بات کریں، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نجات دے تو انشاءاللہ حضرت مہدی پہ پھر بھی بات کریں گے. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں اٹک گئے ہیں، ان سے نجات دے.